اے ایمان والوں، سوچو، یہ شراب کیا ہے؟ یہ زہر ہے، یہ شیطان کا جال ہے، یہ گناہوں کی جڑ ہے، یہ وہ لعنت ہے جس نے کتنے گھروں کو اجاڑ دیا، کتنے ایمان چھین لیے، کتنے نوجوانوں کو جہنم کی راہوں پر ڈال دیا۔ قرآن کریم کی پکار سنو، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ گفتگو آپ کے دلوں میں شراب کے خلاف ایسی نفرت بٹھائے گی کہ آپ نہ صرف خود اس سے دور رہیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس کی لعنت سے بچائیں گے۔ آئیے مل کر دیکھتے ہیں کہ اسلام نے شراب کے بارے میں کیا سخت حکم دیا ہے اور کیوں اسے شیطان کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے۔ قرآن کریم کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کا حکم دیتے ہیں اور ایسی چیز کا حکم دے رہے ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے ملوث ہوتے ہیں، عادی ہوتے ہیں، تو اس کا حکم جو ہے وہ تخفیف کی صورت میں دیا جاتا ہے، یعنی پہلے ہلکا حکم ہوتا ہے اور بعد میں اس کا حکم جو ہے وہ سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ شراب اسلام میں حرام ہے اور اس کا پینے والا جو ہے وہ بہت زیادہ گناہ کا باعث بنتا ہے۔ عرب کے لوگ کیونکہ شراب کے بہت زیادہ عادی تھے، اس لیے وقتاً فوقتاً جو ہے ان پر حکم نازل کر کے انہیں مکمل شراب سے روکا گیا۔ سب سے پہلے جو ہے بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور عرب کے تمام تر لوگ شراب پیا کرتے تھے، لیکن انہیں اس کی حرمت کے بارے میں نہیں علم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کرنا ہے۔ تو فرسٹ آف آل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایسی شخصیت کے حامل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے کام جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل نہیں بھی کیا تھا جن کے حرام ہونے کے بارے میں، ان کو پہلے سے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجتناب کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے کہ شراب کا کیا حکم ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ شراب اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت حلال ہے، یعنی کہ حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن انہیں یہ بات بھی محسوس ہوتی تھی کہ اس میں جو ہے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، یعنی لوگ اس کی وجہ سے بہک جاتے ہیں اور بہت سارے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دعوت میں جمع ہوئے۔ کھانا کھانے کے بعد حسب معمول شراب کا جو ہے وہ سلسلہ چلا، سب نے شراب پی، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک صاحب نے سورہ کافرون پڑھی اور اس میں غلطی کر دی۔ تو صحابہ کرام جو ہے اس سے پریشان ہوئے کہ ہم سے شراب کی وجہ سے غلطی ہو گئی۔ قرآن کریم میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والوں تم نماز میں نہ آؤ اس حال میں کہ تم شراب میں ہو، یعنی شراب پینے کی حالت میں تم نماز کے پاس نہ ہو۔ تو اس کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رک گئے، اور کیونکہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو چیز نماز سے روک دے تو وہ اچھی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے بعض صحابہ کرام رک گئے، اور بعض صحابہ کرام نے کہا کہ حرمت کا حکم بالکل صراحتاً، یعنی بالکل واضح طور پر حرام تو نہیں کیا ہی اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا بعض صحابہ کرام نے اسے مزید پیا، یعنی پیتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہ ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک مرتبہ دعوت ہوئی، وہاں پر کھانا وغیرہ کھایا ان لوگوں نے، اور اس کے بعد بحسب معمول جو ہے وہ شراب کا دستور چلا۔ اس کے بعد یعنی وہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے اپنے فقر مکہ کے بارے میں جو ہے نا، یعنی مہاجرین کے فقر کے بارے میں کچھ قصیدے کہنے شروع کیے، کچھ نغمات پڑھنے شروع کیے جس میں انصار کی برائی تھی۔ تو انصاریوں میں سے ایک شخص نے ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی جو ہے وہ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پر ماری تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر جو ہے انہوں نے ذکر کیا اس بات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شراب کے بارے میں بالکل واضح بیان ذکر کر دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، یعنی اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں کے شراب اور جوا اور والانصاب والازلام، بت اور
جوئے کے تیر شیطان کے عمل میں سے ہے، گندگی ہے، بس اس سے بچو، شاید کہ امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پالو۔ اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے اور بغض اور عداوت پیدا ہو فی الخمر والمیسر، یعنی میسر اور شراب کے ذریعے سے، اور تم کو روک دے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون، کیا تم اب باز آؤ گے؟ تو اس میں یہ جو ہے اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حرمت شراب کے تدریجی احکام، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں جو ہے نا پہلے یہ فرمائیں کہ اس کا جو نفع ہے وہ کم ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے جو نقصانات ہیں اس سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ تم نماز کے وقت جو ہے شراب کو نہیں پیا کرو۔ پھر تھرڈلی اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ یہ حرام ہے اور یہ شیطان کی گندگی میں سے۔ تو اس طرح کیوں کیا؟ اس وجہ سے کہ جب کوئی انسان کسی چیز کا عادی ہوتا ہے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اٹ از ویری ہارڈ ٹو لیو دیٹ تھنگ۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تدریجاً ون بائی ون جو ہے احکامات کو نازل فرما کر اس طرح کا حکم دیا کہ آپ جو ہے اب مسلمانوں کو حکم کر دیجئے کہ اب یہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو صحابہ کرام کیونکہ وہ بہت زیادہ اس کے عادی تھے، اور بعض حضرات نے کہا ہے علماء کرام نے کہ فطام العادت اشد من فطام الرضاع، یعنی جیسے بچے کا ماں کا دودھ چھڑانا جو ہے مشکل ہوتا ہے، اس سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ کسی چیز کی عادت چھڑائی جائے۔ اب حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صراحتاً حرام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ شراب اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے، نچوڑنے والا، بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، اس کو لاد کر لانے والا، اور جس کے لیے لاد کر لائی جائے، اس کا بیچنے والا، خریدنے والا، اس کو ہبہ کرنے والا، اس کی آمدنی کھانے والا، سب کے سب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تعمیل حکم کا بے مثال جذبہ یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ جب اس حرمت کا حکم نازل ہوا تو یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک جگہ پر موجود تھے، ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح بن کعب، سہیل رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام صحابہ جو ہے وہ شراب پی رہے تھے بیٹھ کر۔ تو انہوں نے اپنے لبوں کو لگائی ہوئی تھی شراب، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کا حکم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا تو انہوں نے جو ہے وہ شراب کو چھوڑ دیا اور پھینک دیا اسے، اور فرمایا جاتا ہے کہ مدینے میں اس دن شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے کہ پانی بہتا ہے، اور بارش جب بارش ہوتی تو زمین سے جو ہے وہ شراب کی بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی، اتنی زیادہ شراب تھی۔ اور صحابہ کرام کا یعنی مال جان اور ہر اعتبار سے انہوں نے جو ہے اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ ایک ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ اپنا تمام تر سرمایہ خرچ کر کے دوسرے شہر سے جو ہے وہ شراب خریدنے کے لیے گئے تھے، اور اس کے بعد جب یہ حکم پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے حرمت فرما دی ہے، تو وہ جب واپس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے اپنے تمام تر سرمایہ کو جو ہے وہ کیا کر دیا، ویسٹ کر دیا، سارا کا سارا، حالانکہ پوری زندگی کا جو ہے وہ سرمایہ انہوں نے اس پر انویسٹ کیا تھا، اس کے باوجود انہیں جو وہ سب کچھ جو ہے وہ۔ اسی طرح اس میں جو ہے وہ اسلامی سیاست اور عام ملکی سیاستوں کا فرق عظیم بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جب بھی انسان اپنا کوئی قانون پاس کرتے ہیں، حتیٰ کہ امریکہ بھی کسی چیز کی جیسے کہتا ہے کہ شراب نہیں پینا اور اس پر جرمانہ عائد ہوگا، تو وہاں کے لوگ بھی اگرچہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حکومت اس پر جو ہے سرزنش کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی پیتے ہیں اور بہت زیادہ واقعات پیش آتے ہیں۔ تو لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح حکم کو فالو کیا کرتے تھے وہ لوگ، کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر وعید فرما دیں تو یعنی انسان جو ہے وہ اپنے بڑے کی بات کو مانتا ہے اور اس کو جو ہے فالو کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی حکم کو فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی وہ ایسی واحد چیز ہے جو ہے انسان کو انسان بنا سکتی ہے۔ باقی خواہ کتنا بھی بڑا اقتدار ہو کسی کا، کتنا ہی پیسہ ہو، کتنی سلطنت ہو، وہ انسان کو جو ہے وہ برائیاں اس کی نہیں چھڑوا سکتا۔ شراب کے مفاسد اور فوائد میں موازنہ اگر ہم دیکھیں، یعنی ان کے درمیان کمپیئر کریں کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات زیادہ ہیں، تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا چیز اس میں زیادہ ہے۔ فرسٹ آف آل جو ہے وہ اگر بات کریں اس کے فائدوں کی، تو
اس کا فائدہ تو صرف یہی نظر آتا ہے کہ لذت اور فرحت حاصل ہوتی ہے اور وقتی طور پر جو ہے انسان میں ایسے لگتا ہے انرجی آ گئی، لیکن اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں کہ پیٹ اس سے بڑھ جاتا ہے، مجموعی اعتبار سے جو ہے وہ قوت انسان کی ختم ہو جاتی ہے، جگر پر یہ بہت برا اثر پیدا کرتی ہے، اور جگر جو ہے وہ بلڈ پیدا کرنے والا ہے، بلڈ فارمیشن کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جو ہے ڈاکٹر نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جو شخص شراب کا عادی ہو 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سال کے بوڑھے کی ہو جاتی ہے، اور اس کی رگیں جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہیں، اور بلڈ سرکولیشن اس میں سے بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اور بھی بہت ساری اس کی برائیاں ہیں۔ شراب سے شرائن وہ رگیں جن کے ذریعے سے پورے بدن میں خون پہنچتا ہے وہ سخت ہو جاتی ہیں، اور پھر حلقوم اور تنفس بھی خراب ہو جاتا ہے، تنفس کا معاملہ، کھانسی دائمی ہو جاتی ہے، اور وہی آخرکار سل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ شراب کا ایک بڑا مفسدہ تمدنی ہے، یہ ہے کہ اکثر لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہے، اور پھر یہ بغض و عداوت کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ارشاد تھا نا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یعنی شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں بغض و عداوت پیدا کر دے۔ شراب ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ مدہوشی کے عالم میں بعض اوقات انسان اپنا پوشیدہ راز بیان کر ڈالتا ہے، اور اگر وہ کوئی حکومتی پرسن ہو تو اس کا حکومت کا یا کوئی بڑا ادارے کا بندہ ہو تو وہ تمام راز جو ہے دوسروں کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھر اس کو بہت زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ شراب کا ایک مفسدہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو ایک کھلونا بنا دیتی ہے، حتیٰ کہ بچے بھی دیکھ کر اسے ہنستے ہیں۔ اور ایک یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اسے پہلے تدریجی احکامات میں پہلے فرما دیا تھا کہ تم جو ہے شراب پی کر وہ نماز کی طرف نہ ہو، تو یہ بہت ہی بڑی محرومی ہے انسان کے لیے، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ اس برائی سے بچیں۔ اسی طرح مالی مضرت اور نقصان بھی ہے کہ کتنا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اس میں، اور کتنا پیسہ جو ہے ویسٹ ہوتا ہے اس میں۔ کسی بستی میں اگر ایک شراب خانہ کھل جائے تو وہ پوری بستی کی دولت کو سمیٹ لیتا ہے، اس کی جو ہے بہت زیادہ معیشت پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سن لیا کہ اسلام میں شراب کتنی بڑی لعنت ہے۔ یہ نہ صرف دنیا کی تباہی ہے بلکہ آخرت کی بربادی بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ابھی بھی اسی شیطانی زہر کے قریب جائیں گے، یا پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس سے نفرت کریں گے؟ اگر آپ واقعی اس لعنت کو اپنی زندگی سے دور پھینکنے کے لیے تیار ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم گناہوں سے بچنے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے مزید طریقے جانیں گے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں، اور یاد رکھیں کہ شراب سے دوری ہی اصل کامیابی ہے۔